إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملاکمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ کل ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اتنے قیمتی دن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں
اللہ تعالیٰ کو جتنے انسان کے اعمال محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں سال میں کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ان 10 دنوں کی ایک قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ جس چیز کی رب کائنات قسم اٹھاتے ہیں اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ راتیں رمضان کی افضل ہیں، آخری عشرے کی، اور دن ذوالحجہ کے افضل، اور ان کی افضلیت کی وجہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح جنہوں نے فتح الباری لکھ کے امت پہ بڑا احسان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فضیلت دی ہے کہ اسلام کی جملہ عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ حج کا مہینہ ہے، اور اب حاجی لوگ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تیار بیٹھے، وہ اپنے عمرے مکمل کر رہے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کی فجر کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے شعائر مقدسہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں حج نہیں ہوتا، جبکہ ان 10 دنوں میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ، جس دن سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہوتی ہے تو دنیا بھر کے حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ 2 دن 9 اور 10 کا اللہ احکم الحاکمین کے ہاں پورے سال کے دنوں سے افضل۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی وضع و قطع ایک ہے، ان کا لباس ایک ہے، ان کا تلبیہ ایک ہے، ان کی پکار ایک ہے، ان کا ذکر ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے۔ یہ وحدانیت کا اور اجتماعیت کا درس اگر دیکھنا ہو تو عرفات کے میدان میں نظر آتا ہے۔ کالا بھی اسی لباس میں ہے، گورا بھی اسی میں ہے، عربی بھی، عجمی بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، بادشاہ بھی اور فقیر بھی، رعایا اور غلام بھی، سب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کی آواز لبیک اللہم لبیک کی ہوتی ہے، تلبیہ پکارتے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میدان کی گونج ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر یہ دن اتنی فضیلت پا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا عشیۃ عرفہ، عرفہ کی شام ڈھل رہی ہوتی ہے، اللہ احکم الحاکمین خود نازل ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو بلا کے ان لوگوں پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ دنیا جہان کے کونے کونے سے سفر کر کے آئے ہوئے لوگ، جب میں آدم کو بنانے لگا تو تم نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ بتاؤ اس میدان میں کیا فساد کرنے آئے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کی آواز کیا ہے، پکار کیا ہے، یہ پناہ کس چیز سے طلب کرتے ہیں اور تمنا اور طلب کس بات کی کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ تجھ سے جہنم کی آزادی اور جنت کا داخلہ مانگ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جنت کو انہوں نے دیکھا؟ کہا نہیں، یا اللہ اگر دیکھ لیں تو ان کے مانگنے کا انداز ہی بدل جائے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یا اللہ دیکھا نہیں، بس سنا ہے۔ یہ سن کے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، دیکھ کے ایمان لانا اور بات ہے، سن کے ایمان لانا اور بات۔
اور شاید یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دیکھ کے مجھ پہ ایمان لاتا ہے اس کے لیے ایک خوشخبری، اور جو بنا دیکھے مجھ پہ ایمان لاتا ہے اس کے لیے میں پیغمبر 7 خوشخبریاں دے رہا ہوں۔ یہ سنتے ہیں ایمان لاتے ہیں، سمعنا واطعنا کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اگر جہنم کو دیکھ لیں تو پھر اس سے پناہ مانگنے کے انداز ان کے بدل جائے۔ یہ بنا دیکھے جنت کے متلاشی ہیں، یہ سائلین جنت ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے پورے مجمع کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا ہو۔ ہم لوگ ان 10 دنوں میں اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، اپنے ناخن نہیں ترشوا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یضاحی، جس آدمی نے قربانی کرنی ہے فلا یاخذن من اشعارہ واظفارہ شیئا، نہ وہ ناخن کاٹے گا نہ وہ اپنے بال کاٹے۔ اس لیے آج ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے، ایک بندہ مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہر جمعے اپنے جسم کی پوری طہارت حاصل کرے۔ آج اپنی طہارت سے فارغ ہو جائے، اپنے لباس اور وضاقتہ کو درست کر لیں، اپنے ناخن کٹوا لیں تاکہ کل چاند نظر آئے تو پھر ہمیں کٹوانا نہ پڑے۔ حاجی نہیں کٹوا سکتے، احرام کی حالت میں پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم حاجی تو نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے اور اسی میدان میں کھڑا کرے جہاں اللہ حکم الحاکمین کی رضا نازل ہوتی ہے۔ جتنے لوگ 9 ذوالحجہ کو جہنم سے آزاد ہوتے ہیں پورا سال کبھی نہیں ہوتے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم علمی معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کا حصہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ ناخن نہیں کٹواتے، تم بھی نہ کٹواؤ، وہ بال نہیں کٹواتے، تم بھی نہ کٹواؤ، وہ تلبیہ پکارتے ہیں، تمہاری زبانوں پہ تکبیر اور تحمید اور تسبیح و تہلیل جاری ہو جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے اس عشرے میں بالخصوص جو ہم نے کام کرنے، سب سے بڑا کرنے والا کام قربانی ہے۔ قربانی کے مسائل پہ انشاءاللہ ہم چند منٹ گفتگو بھی کریں۔ الحج والسج ترمذی کی روایت ہے، 2 کام رب کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، ایک زبان سے حاجی کا تلبیہ پکارنا، اور دوسرا ایک بندہ مسلمان کا جانور کے گلے پہ چھری پھیر دینا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک شخص قربانی کے جانور کے پیسے کسی فقیر کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے، کسی بے آسرا کو دے دے، کسی کا علاج کروا دے، کسی دکھی کا دکھ دور کر دے، اسے اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا جانور قربان کرنے کا اجر ملے گا۔ کل ایک دوست نے پوسٹ بھیجی اور ایسے موقعوں پہ شیطان بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے۔ انگلش کی پوسٹ تھی، گھر کے باہر واٹر کولر لگایا ہوا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ اس دفعہ میں نے قربانی کے پیسوں سے یہ کولر باہر لگوا دیا تاکہ لوگ یہاں سے پانی پیئیں، مجھے اجر ملے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ٹی ویوں والے یہ بڑا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ قربانی پہ جو پیسے لگانے ہیں، کسی کا جہیز بنا دو، کسی کو دوائی لے دو، کسی کو یہ کر دو، کسی کو وہ کر دو۔ ان خبیثوں کو سارا سال یاد نہیں آتا، اپنے ہاتھ میں لاکھوں کے موبائل نظر نہیں آتے، اپنی فضول خرچیاں نظر نہیں آتی، لیکن سنت نبوی سے گزر کے سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے ان شیطانوں کو شیطان یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا محبوب عمل ان 10 دنوں کا، اگر حج بیت اللہ کی سعادت ملی وہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، نہیں تو سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔
اور بھائیوں بات سیدھی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا زور نماز کیا ہوتی ہے، عصر کیا ہوتی ہے، مغرب کیا ہوتی ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ جو کچھ میرے پیغمبر نے بتایا وہی دین ہے۔ میرے نبی نے پوری زندگی قربانی کی ہے، قربانی کی سنت کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ جانتے تھے فقیروں کو دینے کا کتنا اجر ہے، آپ جانتے تھے یتیموں کو دینے کا کتنا اجر ہے، آپ جانتے تھے دکھیوں کا دکھ بانٹنے کا کتنا اجر ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی سنت پہ جو بندہ اپنی سنت تازہ کر دیتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سنتیں مٹائی جا رہی ہوتی ہیں اور سنت پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت سنت رسول کو تھامنے والا اللہ اسے 50 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس دن سب سے زیادہ ثواب جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا ہوگا۔ اور تھوڑا سا سوچ بھی لے نا بندہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گلے پہ چھری پھیری۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اگر اللہ ہمیں کہہ دیتے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرو، کیا ہم نے پھیر لینی تھی؟ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں، ہم تو بڑی معذرت سے کہا کرتے ہیں ہم اپنی خواہش پہ چھری نہیں پھیر سکتے، اپنی آرزوئیں پہ چھری نہیں پھیرتے، اپنی تمنا و طلب پہ چھری نہیں پھیرتے۔ ہم تو اس سنت رسول کو چھوڑنے والی اس بری عادت پہ چھری نہیں پھیر سکے۔ ہم تو ساری زندگی اپنی سنت کو نعوذ باللہ من ذالک مذاق کرتے رہے، اڑاتے رہے۔ ہم تو ان چیزوں پہ چھری نہ پھیر سکے، ہم نے کیا اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری پھیر لینی تھی؟ یہ تو اللہ ہماری کمزوریاں جانتا تھا، اس نے اس سنت کا بدلہ جانور کی شکل میں دیا ہے۔ ہمیں آج جانور کے گلے پہ بھی چھری پھیرتے ہوئے سوچ آتی ہے کوئی تھوڑا جہا ماڑا لب لینے، میرے حالات کمزور ہیں۔ تجھے یہاں کمزوری یاد آتی ہے، بچے کی شادی پہ نہیں آتی، فضول خرچی کرتے ہوئے نہیں آتی، شیطان کو خوش کرتے ہوئے نہیں آتی، گاڑی اور موبائل خریدتے ہوئے نہیں آتی، بس یہاں آ کے یہ بڑا مہنگا ہے جی میں نے تھوڑا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھی اور ہم بھی قیمتی ترین جانور خرید کے اس کی خوراک کا اتنا بندوبست کرتے تھے یہ موٹا ہو، تازہ ہو، تاکہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو، ہماری نظر میں بھی محبوب ہو۔ اللہ کو قیامت کے دن گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، وہ جذبہ چاہیے جس جذبے سے میں نے قربانی کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، جانور تو وہ بھی ذبح کرتے تھے، گوشت بنا کے اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور قربانی کا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مال دیتے تھے اور سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات اتاری تھی تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، تعداد اللہ کو نہیں چاہیے، مقدار رب کو نہیں چاہیے، گنتی رب کو نہیں چاہیے، ریاکاری نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، دکھلاوا نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ آج کل فیس بک پہ اشتہار دیے ہوئے ہوتے ہیں، جانور خرید کے ابھی تو نے قربان نہیں کیا اور اپنی ساری نیکی تو نے ہوا میں اڑا دی۔ ایک بندے کا تو اس دفعہ اعلان آیا ہوا کہ میرے جانور سے وزنی اگر کوئی جانور کرے میں اسے ٹریکٹر انعام دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ قربانی ہے، یہ جذبہ ہے، یہ ریاکاری رب کو چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر تو اعتکاف کرنے کے لیے نکلے تھے اور کیا دیکھا کہ مسجد میں خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیمے کس کے ہیں؟ فرمایا آپ کی ایک بیوی نے لگایا تھا، ان کو دیکھا دیکھی آپ کی ساری بیویوں نے خیمے لگائے، سب کہتی ہیں ہم اعتکاف کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے خیمے اکھاڑ دو، اللہ کو ایسے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں، اسے خلوص چاہیے، اسے اخلاص چاہیے۔ ریاکاری تو انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا
اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ میری امت چھوٹے شرک میں پڑ جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھلاوے، دکھا دکھا کے کام کرنے۔ اور دیکھ لیں آج اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہے۔ ہم دیکھا کرتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، طواف کر رہا ہے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے۔ اور بعض تو ایسے عجیب لوگ دیکھے، ایسے ہی میں ہاتھ بلند کرتا ہوں تم میری تصویر کھینچو۔ اللہ تعالیٰ نے حرم ہی ہمارے لیے بند کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر طرف اب آزادیاں ہیں لیکن حرم میں ابھی بھی پابندی جاری ہے۔ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے، خلوص چاہیے، اللہ کا ملاکمین کو اخلاص چاہیے۔ تو بہرحال اس عشرے میں قربانی سب سے بڑا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ملاکمین فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں پڑھو، تکبیرات کہو، اللہ کا ملاکمین کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ ان 10 دنوں میں اتنے محبوب عمل اللہ کو ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ چونکہ جہاد بہت بڑا عمل ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر جہاد بھی ان 10 دنوں کی عبادت کو نہیں پہنچ پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی بقیہ دنوں کا کیا ہوا جہاد ان 10 دنوں کے جہاد کو اور نیک اعمال کو کبھی نہیں پہنچے گا، اللہ کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی نکلے انہی دنوں میں جہاد پہ، اپنا سواری بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، کوئی چیز لے کے واپس نہ پلٹے، اس کے عمل کو تو پھر کائنات میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑے محبوب عمل، صدقہ کریں، خیرات کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، تکبیریں پڑھیں۔ صحابہ کرام بازاروں میں تکبیریں پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کے لوگ تکبیریں پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ ابن عمر ابو ہریرہ کی تکبیریں رضی اللہ عنہما اس قدر بلند ہوتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں ان کی تکبیریں سن کے جب حاجی لوگ تکبیر کہتے تھے تو مینا کا پورا میدان تکبیروں سے گونجنے لگ جاتا تھا۔ ہم گانے اونچی لگا سکتے ہیں، ویسے ہم گالی بڑی اونچی دے سکتے ہیں، میں ہماری اپنی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی بات کر رہا۔ ہمیں تکبیر اونچی پڑھتے ہوئے شرم آئے گی، ہمیں قرآن اونچا پڑھتے ہوئے شرم آئے گی، لیکن کرو نا اس سنت کو تازہ، اور پھر دیکھو کیسا اجر ملتا ہے۔ ایک سنت کو تازہ کرنے والا کتنا اجر پا لیتا ہے۔ تو بھائیو، جس آدمی کے پاس قربانی کی طاقت ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ صحیح بات جو لگتی ہے صاحب استطاعت پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ویسے قربانی سنت مؤکدہ بھی، لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے ساتھ عید نہ پڑھے، ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی روک ہے، اور کس قدر میرے پیغمبر کا انداز ڈانٹنے والا ہے۔ طاقت کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اسے مسلمانوں کے ساتھ مل کے عید نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، نہ آئے ہماری مسجد میں، نہ آئے ہماری عیدگاہ۔ اس لیے قربانی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ سب سے زیادہ اجر والا کام یہ قربانی والا، اس سے گزر کے اپنے رب کی نظر میں محبوب ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ کے لیے قربانیاں دینا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ قربانی کے فلسفے کو بھی یاد رکھیے گا، ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟
بات تو سیدھی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، لیکن قربانی کے اور بڑے مقاصد ہیں۔ ہم فقیروں کو گوشت دیتے ہیں، ہم مسکینوں کو دیتے ہیں، ہم بے سہارا لوگوں کو دیتے ہیں۔ آج کل یہ جو ٹی وی پہ شوشہ چلتا ہے نا غریبوں والا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قربانی کے سیزن میں قربانیوں کی وجہ سے اللہ جتنا رزق غریبوں کو دیتا ہے پورے سال میں ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ پورے سال میں کوئی چمڑے لے رہا ہے، کوئی جانور بیچ رہا ہے، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے 10,000 والا 20,000 تک پہنچ جاتا ہے قربانی دے نیڑے آ مسلمان ہیں، ان کو اللہ دے رہا ہے، دے گا۔ یہ کتنے ڈرائیور آپ کو نظر آتے ہیں قربانی کے جانور منڈیوں تک پہنچاتے ہوئے، منڈی کیسے تیز ہوتی ہے، چارہ فروخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ عید والے دن کسائیوں کی موجیں نہیں لگ جاتی۔ کیسے کسائی نہیں ملتے؟ کون کہتا ہے غریبوں کو رزق نہیں ملتا؟ قربانی کے ذریعے تو اللہ غریبوں کو رزق دیتا ہے۔ جن کے گھر میں سال بھر گوشت نہیں پہنچا تھا، آج وہ دوسروں کو گوشت تقسیم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، یہ تو اس کی نعمت ہے۔ اس لیے ان شیطانوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، بلکہ کبھی ٹی وی پہ اس طرح کا بیان پڑھے نا تو اعوذ باللہ پڑھ کے پھونک دیا کریں کہ یہ شیطان بول رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس قسم کے شر سے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ جانور کریں، خوبصورت کریں، اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور جب آپ جانور کی قربانی کریں بہتر یہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہمارے یہاں تو بندے ڈرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیتے تھے، بیٹیوں کو کہتے تھے جانور ذبح کرو، اس لیے عورت بھی ذبح کرے اگر اس کا اپنا جانور ہے۔ پچھلے سال ایک ویڈیو بھیجی دوست نے، بڑا یعنی اس کا شاید جذبہ بہت اچھا ہوگا، اس کی بیٹی جوان سالہ، اس نے پردہ کیا ہوا ہے مکمل، اور چوک میں لا کے اس نے اونٹ کو، اپنی بیٹی کو کہا اونٹ ذبح کر، اس نے وہی نہر کیا۔ ہمارے ہاں ویسے یہ بھی مسئلہ ہے، مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، ہر چیز میں سنت طریقہ سیکھو، سنت کیا ہوتا ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، اونٹ صفوں میں کھڑے ہوں، کھڑے کھڑے اونٹ پہ اللہ کا نام لو، تکبیر کہو، پھر جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ بس اونٹ کے تو سینے میں چھری اتارنی ہوتی ہے، ایک گھٹنا اس کا باندھتے، وہ بیچارہ بھاگ نہیں سکے گا، کھڑے کھڑے کو سینے میں برچھی اتار دے، تھوڑی دیر بعد وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کس مولوی صاحب نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جی اونٹ کی گردن کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ کی قسم ان مولویوں سے اللہ جان چھڑا، اپنی طرف سے مسئلے اور اتنی تکلیف سے گزار دیتے ہیں اونٹ بیچارے کو۔ 3 جگہ سے ذبح، کس نے کہا 3 جگہ سے ذبح کریں؟ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ 60 سے زیادہ اونٹ ذبح کیے تھے، کھڑے کھڑے یوں چھری لگتی ہے بس، اور اونٹ بیچارہ ذبح ہو جاتا ہے۔ ہاں گائے کو لٹا کے کیا جاتا ہے، بکرے کو لٹا کے کیا جاتا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جانور قبلہ رخ ہو، چھری اپنی تیز رکھے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ یہ مسنون طریقے اچھی طرح سیکھیں، خود ان طریقوں پہ عمل کریں۔ جانور کو لٹا کے، میرے پیغمبر نے اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے تھے، یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول کر لے اور میری امت کے لوگوں کی طرف سے بھی اس کو قبول کر لے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، بعض لوگ تو عام سوال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے؟ تو قربانیاں بھائی زندہ لوگ دیتے ہیں، قربانیاں زندہ لوگ دیا کرتے ہیں، فوت شدہ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو قربانی کا نام دے دیں وہ پھر بھی صدقہ ہے، آپ اس کو صدقے کا نام دے دیں وہ پھر بھی صدقہ ہے، اس کو تو صدقے کا ثواب پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر کسی بھائی نے میت کی طرف سے قربانی کرنی ہو، اس کا بہترین حل یہ ہے
آپ کسی فقیر کو جانور لے کے دے دیں، وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، آپ کی میت کو پورا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ اس کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس حصے سے خود نہیں کھانا، یہ اللہ حکم الحاکمین کے رستے پہ وقف شدہ گوشت ہوگا، سارا تقسیم کر دیں۔ لیکن جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے 100 بکرا ذبح کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑا ٹرینڈ ہے، ہم نے وہاں بڑے لوگ دیکھے کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے طواف کر رہا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ عقلی گھوڑے کیا دوڑاتے ہیں بیچارے کہ جی ہمارے والدین کے ہمارے اوپر احسان ہے، ہم ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، میرے باپ کا احسان ہوتا ہے میں اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سے کے احسانات تو ساری کائنات سے زیادہ ہیں، ہمیں ان کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور سامنے والا کہتے ہیں سبحان اللہ، لو جی اس دفعہ میں اللہ دے نبی دی طرف قربانی کروں۔ بھائی اللہ کے بندو کچھ عقل کو ہاتھ مارو، تیرا عمل اللہ کے نبی کو ثواب پہنچائے گا، تیری عقل کام کرتی ہے، تیرا ایصال ثواب پیغمبر کو چاہیے۔ کیا کر رہا ہے تو؟ کیا تیرے یہ اعمال ہیں کہ تو پیغمبر کو ثواب پہنچائے گا؟ ہم تو چھوٹی سی مثال دیا کرتے ہیں بھائی، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے مومن انسانوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب جواب تو یہ تھا، میں یہ کہتا یا اللہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں۔ بات میری سمجھیے گا ذرا، مجھے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو میں کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے 10 دفعہ پڑھا، بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی پہ درود بھیجو، چاہیے یہ تھا میں یہ کہتا یا اللہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، لیکن میں کیا کہتا ہوں، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ میں نہیں بھیج سکتا، تو میری طرف سے اپنے پیغمبر پہ درود بھیج دے۔ میرے اعمال اتنے نہیں ہیں، میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں براہ راست اپنے نبی پہ درود بھیج دوں۔ میری ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، میرے نبی کو میرے درود کی کیا ضرورت ہے، میرے نبی کو میری قربانی کی کیا ضرورت ہے، میرے نبی کو میرے عمرے کی کیا ضرورت ہے۔ ساری کائنات کی اعلیٰ ترین اور افضل ترین ارفع ترین نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو دے رکھی ہیں، میرا عمل وہاں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو اشارے ثواب پہنچا جاؤں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے، نہ میرے نبی کو ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو یہاں سے ایک دوست نے مجھے 10,000 روپیہ پکڑا دیا۔ اس نے کہا جی یہ مسجد نبوی میں دینا ہے، آپ کے پاس امانت ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں مسجد نبوی میں گیا، سب سے پہلے الحمدللہ پہنچا تو میں نے کہا کہ وہاں پہ جو انتظامیہ کے صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا جی یہ ایک پاکستانی صاحب ہیں، انہوں نے مسجد نبوی کے لیے پاکستانی 10,000 روپیہ دیا ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، آپ لے لیں۔ وہ خدا کی قسم ہنسنے لگا، 2 ساتھی بیٹھے تھے، دونوں ہنسنے لگ گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ اب میں ہکا بکا ان کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کیا ایسا کام کر دیا، یہ ہنسنے لگے۔ تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے اللہ کے نبی کی مسجد کو 10,000 کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں کسی غریب یتیم مسکین والی مسجد میں دے دیں، یہاں تو اربوں خربوں کی بات ہے اور اللہ کے فضل سے حکومت کی طرف سے پابندی ہے، سارے کے سارے خرچے حکومت برداشت کرتی ہے، ہم یہاں لوگوں سے چندے وصول کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چندوں کی۔ اس نبی کو میرے عمرے کی ضرورت ہوگی، اس نبی کو میری قربانی کی ضرورت ہوگی۔ او اللہ کے بندو، جب ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کہ اے اللہ اپنے پیغمبر کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما، وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے،
جو صرف اور صرف اللہ نے میرے نبی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے پیغمبر کو وہ مقام وسیلہ دے دے جس کا تو نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے مقام وسیلہ کا جب سوال کرتے ہو اللہ تمہیں یہ انعام دیتا ہے، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر آخرت کے دن اللہ تمہیں یہ انعام دے گا کہ میں پیغمبر اپنے اس امتی کی سفارش کر دوں گا جو میرے لیے یہ کہتا ہوگا کہ اللہ اپنے نبی کو تو مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ پیغمبر کی طرف سے کوئی عمرہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ یہ بدعتیں چھوڑ دیجئے، سنت رسول کو تھامیے۔ ہاں قربانی کرنی ہے تو وہ صدقہ ہوگی، اور وہ بھی کسی کی طرف سے ہوگی۔ کسی فقیر کو جانور لے کے دے دے، وہ ذبح کر دے گا، آپ کی میت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ قربانی انشاءاللہ ہم نے اللہ کے نام پہ کرنا ہوتی ہے۔ ریاکاری سے بچیں، تصویریں بنانے سے بچیں، اور پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی قربانی ہوتی ہے نا، وہ بہتر ہے وہاں پہ کھڑے ہو جب جانور ذبح ہوتا ہے۔ اس کا بھلا کیا مقصد ہے؟ جانور موٹا، تازہ، جوان، بے عیب، بے داغ، ہم ایسا قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا۔ اور یہ بھی چلے مسئلہ ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کان کو چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کا سینگ تھوڑا سا ایسے ہوا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو کیا ایسا جانور قربانی پہ چل جائے گا؟ ویسے بڑی اچھی بات ہے، یہاں آ کے لوگ نا چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال کرتے ہیں، جی چھوٹا جیا سوراخ ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہے عیب دار جانور کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، عیب والے عملوں کو اللہ پسند کر لے گا؟ عیب والے چہرے کو اللہ پسند کر لے گا؟ عیب والے اعمال کو اللہ لے لے گا؟ کیا ہمیں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی فکر کریں؟ وہ بیٹھے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عراقی نے آ کے سوال کر دیا، حج کا موسم ہے، کہا اگر حالت احرام میں مکھی مر جائے، کسی سے مکھی یا مچھر مر جائے حالت احرام میں، کیا اس کا فدیہ دینا پڑے گا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو اس کو، نواسہ رسول کو شہید کر کے مکھی مارنے پہ سوال کرتا ہے، یہ اندر سے اور باہر سے اور۔ سب سے پہلے تو بھائی اپنے نفس کی قربانی پیش کریں، اپنی خواہش کی قربانی پیش کریں۔ دل کرتا ہے داڑھی مڑواؤں گا، نہ مڑوائیں۔ دل کرتا ہے نماز چھوڑوں گا، نہ چھوڑیں۔ دل کرتا ہے برائی پہ اور یہ ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ کائنات میں کوئی دل اللہ نے ایسا نہیں بنایا جس کے اندر برائی پہ ابھارنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہوئی۔ یہ سیدنا یوسف کے الفاظ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میرا اللہ نہ بچاتا تو میرا دل بھی تو برائی پہ آمادہ کرتا ہے نا۔ اس کو ہم نے جبرن اور زور سے اور جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر کے برائیوں سے روکنا ہوتا ہے۔ اس کی قربانی پہلے پیش کریں۔ تو بہرحال جانور کے جو عیب ہوتے ہیں نا، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ عیب کی پہلی قسم وہ ہے جن کے ہوتے ہوئے جانور اللہ قبول کرتے ہی نہیں، وہ چار قسم کا عیب ہے۔ جانور کانا ہو، لنگڑا ہو جس کو ہم ڈولا کہتے ہیں، بیمار ہو، یا اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ چار عیب جس جانور میں پائے جاتے ہیں، نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، اور نہ اتنا کمزور ہو، اور نہ اتنا بیمار ہو، یہ عیب ہوں گے تو جانور قبول نہیں ہوگا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ دوسری عیب کی قسمیں وہ ہیں، جانور ذبح ہو جاتا ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس میں کان، سینگ وغیرہ آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت سینگ ٹوٹ گیا ہے، جانور ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اگر کان کو چھوٹا موٹا سوراخ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور ہو جائے گا، تھوڑے سے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ہاں اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا یوں کر کے اتنا چیرا ہوا ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی سے بچیے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں شاید وہ اس عیب میں چلا جائے جس کو اللہ احکم الحاکمین قبول نہیں کرتے۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان کے علاوہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے پیٹ پہ چھوٹا سا رسولی بنی ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں جی اس کو چھوٹا سا زخم لگا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا ایک تھان تھوڑا سا چھوٹا ہے، تو ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
خصی جانور کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور خود ذبح کیا ہے، البتہ آپ نے جانوروں کو خصی کرنے سے منع ضرور کیا ہے کہ جانوروں کو تکلیف نہ دیا کرو، لیکن اگر خصی جانور ملے اس کی قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ جی عیب دار جانور ہے، عیب دار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کیے تھے، دونوں کے دونوں خصی کیے ہوئے تھے، لہذا ایسے جانور کی قربانی بھی قبول ہوتی۔ تو بہرحال وقت ختم ہوا، جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح ذبح کریں۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کسی کو مارنا بھی ہو تو اچھے طریقے سے مارو، یعنی اس کا مارنا جائز ہو، اور ذبح بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کیا کرو۔ ایک آدمی جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے، ایک تو وہ بیچارہ دیکھ دیکھ کے مر جائے گا اور دوسرا پھر اس کے گلے پہ چھری چلائے گا۔ اس لیے یہ احسان اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ہر چیز پہ، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ، اسی ذوق شوق کے ساتھ اللہ ہمیں قربانی کے مقاصد حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں بھی اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں یہ جو عشرہ آ رہا ہے اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔